نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید، اور آج ہم 55th پارٹ کر رہے ہیں، 55th سیریز کا پارٹ سمجھ لیں آپ، یہ ایپیسوڈ کہہ لیں، اور بیٹل آف بدر جو ہے اس کا، جو جنگ بدر غزوۃ البدر ہے، اس کا یہ 5واں حصہ ہے، 5واں حصہ ہوگا۔ میرے چینل پر آپ کو پوری پلے لسٹ تو ملے گی ان پورے 55 پارٹس کی جو ہم آج تک میں مکمل کریں گے، لیکن غزوہ بدر کے نام سے ایک الگ پلے لسٹ بھی ملے گی جس میں تمام ویڈیوز آڈیوز جو ہم غزوہ بدر کی کر رہے ہیں صرف وہ بھی آپ کو الگ سے مل سکتی ہیں۔ آپ الگ سے اگر وہ سننا چاہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور جناب شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر چل رہی ہے، جنگ کے بیچوں بیچ ہیں ہم اس وقت، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا ہے۔ اور یوم الفرقان کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے سچے سے جھوٹے کو، کھرے سے کھوٹے کو، اور ہر طرح کے ایول کو ٹروتھ میں سے جو ہے وہ الگ کر دیا، بالکل الگ الگ ان کو کر دیا، لوگوں کی پہچان کروا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس دن ایک نیا جو ہے وہ فرقہ یا ایک نیا گروپ مسلمانوں میں سے جو ہے وہ اپیئر ہوا، جس کو کہ منافق کہا جاتا ہے، منافقون۔ تو یہ وہ دن تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ مدینہ میں منافقین نہیں تھے، مشرکین تھے اور یہودی تھے، کچھ نصارہ بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، لیکن منافقین کوئی نہیں تھے، مشرکین تھے اور جو ہے وہ مسلمین تھے۔ لیکن اس جنگ کے بعد جو ہے وہ منافقوں کا بھی ایک گروپ ابھرتا ہے اور سامنے آتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے ایک مورل لیول کے اوپر تو یہ جو جنگ ہے یہ ایک ان اسکیپیبل کانفلکٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ کفار مکہ کو اس میں کمپلیٹلی پھنسا دیا تھا، وہ اس سے اسکیپ نہیں کر سکتے تھے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے تھے، جو کہ کفار مکہ جو کہ انتہائی ایول اینٹی تھے اس وقت کی، ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان تھا۔ اور ہم نے بار بار یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، وہ تو ایک قافلہ لوٹنے جا رہے تھے، اور وہ بہت فری سٹائل میں تھے، بالکل جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سامنا جو ہے وہ اتنے بڑے گروہ سے کروا دیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے، ہم نے بات کی تھی لاسٹ ویک کہ ابو عبید اللہ بن جراح کی، جنہوں نے اپنے والد کو قتل کیا تھا اس جنگ کے دوران، کہ وہ، اور کیونکہ تمام تر لوگ جو اس جنگ میں شامل تھے، جو مسلمان شامل تھے نا، ان کے نزدیک یہ اتنی ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن تھی، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ اب وہ کسی قسم کی کوئی ہینکی پینکی جو ہے نا وہ اپنے کفار ریلیٹیوز سے جو ہے وہ لینے والے نہیں تھے۔ تو انہوں نے جس کے سامنے جو آیا اور جس طرح سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اپنا بچاؤ کیا، لیکن اگر نہ وہ بچاؤ کر سکے اور اس میں ان کو مارنا پڑا تو انہوں نے مارا۔ ابو عبید اللہ بن جراح جو ہیں انہوں نے اپنے والد کی جان لی۔ اسی طرح ہم نے بات کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا جو ہے عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں، وہ دوسری طرف سے جنگ لڑ رہے تھے اور ان کا کئی دفعہ آمنے سامنا ہوا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے جو ہے عبد الرحمن سے پوچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن سے جنگ کے دوران جب ان کے سامنے سے آئے تو ان سے پوچھا کہ او وکڈ بوائے، وکڈ کی کیا اردو ترجمہ کیا جائے، یا بہت ہی ایول قسم کے یا بہت ہی بدتمیز لڑکے، میری ساری کمائی کہاں ہے، جو میں چھوڑ کر آیا تھا وہ کمائی کہاں ہے؟ تو عبد الرحمن نے جواب دیا، آپ ہمارے لیے چھوڑ کر ہی کیا گئے تھے، وہ تو سب اڑ گئی، ہوا کے ساتھ اڑ گئی، غائب ہو گئی۔ یہ عبد الرحمن کا جواب تھا۔ اور پھر اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے سامنے آنے والے کسی مشرک کی جان بخشی نہیں کی، ہر ایک کو، جو کوئی ان کے سامنے آیا اس کو
دھڑا دھڑ بس مارا اور گرایا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ماموں جو ان کے سامنے آئے العاص بن ہشام بن المغیرہ، ان کی بھی جان بخشی نہیں کی، انہیں بھی قتل کیا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ لمبی جنگ نہیں تھی، اور ہم نے کئی صحابہ کی بات کی اور کئی کو مس کیا۔ کوشش کی میں نے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ میں قصے اس ضمن میں جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتی تھی اور آپ کو سنا سکتی تھی، وہ میں نے سنائے، اور بھی ہوں گے یقیناً جو ابھی میری نظر سے نہیں گزرے ہوں گے، لیکن 3-4 گھنٹے کے اندر اندر اس جنگ کا جسے کہتے ہیں نا ایک کلائمیکس ہو گیا تھا، اور پتہ لگ گیا تھا کہ جو ہے وہ کون جیتا کون ہارا، کیونکہ کفار مکہ جو قریش تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اور اگر ہم نقشہ دیکھیں نا بدر کے میدان کا، جو میں پہلے بھی پوسٹ کر چکی ہوں، ابھی دوبارہ کر دوں گی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جس جگہ سے انٹر ہوئے تھے کچھ گھاٹیاں نظر آ رہی ہیں، رستے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمیں رستہ نظر آتا ہے۔ اور جو تابعین ہیں جنہوں نے ہسٹری نریٹ کی ہے، ابن ہشام، ابن اسحاق وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان بوجھ کے یہ پیسج جو ہے نا چھوڑا تھا، کھلا چھوڑا تھا کہ یہ بھاگ سکیں، اگر کسی کو بھاگنا ہے تو وہ بھاگ سکے۔ واللہ عالم، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کیونکہ ایسی چیز ہے کہ یہ ایک تھیوریٹیکل مسئلہ ہے، اب اس کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس سے ہمارے ایمان پہ یا ہماری نالج پہ یا ہماری وزڈم پہ، ہمارے دین کے اوپر فرق نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال اینڈ اس طرح ہوتا ہے اس کا کہ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور ان بھاگنے والوں میں جو چھوڑ چھوڑ کے میدان بھاگ رہے تھے، ان میں ایک شخص وہ بھی تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک یاد ہے آپ کو؟ ہم نے بات کی تھی جس وقت مکہ چھوڑ رہے تھے یہ لوگ، فلیش بیک کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، ریورس کرتے ہیں اپنی فلم کو، اور فلیش بیک میں ہم جاتے ہیں کہ جس وقت مکہ چھوڑ رہے تھے قریش اپنی پوری کی پوری فوج لے کے، تو اس وقت ان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ او ہو، اگر ہم سارے کے سارے مکہ چھوڑ کے اس وقت چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے اگر کسی نے حملہ کر دیا مکہ پہ، تو مکہ تو بالکل ڈیفینس لیس ہو گیا، تو ہم سارے کے سارے کیسے اس کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ تو کئی لوگ رکنے کو تیار ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ تو ایسے وقت میں شیطان کو بہت ارجنسی فیل ہوئی، اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان ابھی بہت کم تعداد میں، ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے، کمپلیٹلی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو جو ہے وہ ہرگز نہیں رکنا چاہیے۔ اب اس سے ہمیں کافی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے، جو شیطان ہے نا، اس کو بہت ساری پاورز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ کسی کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ آپ کے خون میں دوڑ سکتا ہے، وہ آپ کو وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن سٹل اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈائریکٹلی یہ پاور نہیں دی تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قتل کر سکے، یا جو ہے وہ مسلمانوں پر کسی طرح کے وہ کر سکے۔ وہ صرف اور صرف یہ کر سکتا ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا، ان کے ذہنوں پر قبضہ کر کے، ان کو وسوسے ڈال کے، انہیں جو ہے وہ تیار کر کے پلاننگ کے ساتھ اور لے جا کر حملے کروائے، یہی کر سکتا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو شیطان یہی کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر ہوں، چاہے وہ آپ کے دفتر ہوں، چاہے وہ آپ کی ملک کی سیاستیں ہوں، ہر جگہ یہی چیز عمل درآمد میں ہے کہ پلانرز جو ہیں، جو بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں اور جو کانسپریسیز کرتے ہیں، ان کے دماغوں میں وسوسے جو آتے ہیں، وہ اپنے وسوسوں کو عملی جامے پہناتے ہیں، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا عمل دخل ہے، وہ یہی کرتا ہے، اور اس پر عمل ہم انسان کرتے ہیں، اور اس سے بھی مزے کی اور جو بڑی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ عمل جو ہم شیطان کے وسوسے میں آ کے کرتے ہیں نا، جواب اس کا پھر بھی ہمیں ہی دینا ہے۔ جو عمل ہمارے منہ سے، ہماری ہاتھوں سے اور ہمارے اس سے ہو گیا نا، اس کا جواب دینے والے پھر بھی ہم ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی اس کی ہمیں ہی ملنی ہے، اور جزا بھی اس کی ہمیں ہی ملنی ہے۔ شیطان کو تو اس کی جو ملنی ہے سو ملنی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ شیطان کے اوپر بلیم بھی نہیں کر سکیں گے کہ میں تو شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ کر دیا، یا اللہ تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی شیطان یہی کام کر رہا ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ اوہ یہ فوج تو جاتی جاتی رک گئی ہے اپنے ایک پرانے مسئلے کی وجہ سے، جو کہ بنو کنانہ کے ساتھ ان کا ہو گیا تھا، اور ان کو ڈر تھا کہ بنو کنانہ جو ایک
قبیلہ ہے اور وہ کہیں حملہ نہ کر دے مکہ کے اوپر. تو سراقہ بن مالک کی شکل میں ابلیس خود آیا. اور ابلیس خود آتا نہیں ہوتا یوزلی، وہ اپنے چیلوں کو، کارندوں کو، اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت ہی ارجنٹ میٹر ہو. تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا ارجنسی کا یہ میٹر تھا کہ ابلیس خود آیا. اس نے سراقہ بن مالک کا روپ دھارا اور اس نے آ کے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تم لوگ کیوں رک رہے ہو، دیکھو میں ہوں نا. اور سراقہ بن مالک جو ہیں وہ بنو کنانہ کے ہائیسٹ لیڈر تھے، کہہ لیں ان کے جو ہے قبیلے کے سردار تھے. تو ان سے جو ہے وہ آ کے کہا کہ نہیں، میں تو تم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں، تو پھر کیسا جو ہے تم لوگوں کو کیسا اندیشہ کہ میرا قبیلہ آ کے تمہارے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دے گا. دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں ایک لائیو ہاسٹیج کے طور پہ، ٹھیک ہے نا. سمجھو کہ اگر کچھ ہوا پیچھے سے تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مجھے مار دینا. واٹ ڈو یو ہیو ٹو لوز. تو یہ ٹرک اس نے کھیلی تھی اور وہ گیا ان کے ساتھ پوری کی پوری لڑائی میں شامل تھا. یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا کہ جس وقت ملائکہ اترے اور جو ہے انہوں نے لڑنا شروع کیا اور مسلمانوں کی فوج نے بری طرح سے پچھاڑ دیا ان لوگوں کی فوج کو اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. تو ان بھاگنے والوں میں یہ سراقہ بن مالک بھی شامل تھا. اور سراقہ بن مالک جو ہے وہ اصل میں ابلیس تھا. اب کیوں ہم انسان، اور ہم نے بات کی تھی کہ مسلمانوں کی فوج میں اتنے زیادہ لوگ تھے، وہ محسوس تو کر رہے تھے کہ کچھ اور غیر مرئی طاقت ان کی مدد کر رہی ہے، مگر وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے. ان کو کوئی ملائکہ میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ تلوار اٹھاتے تھے اور اگلا بندہ کٹ کے خود ہی گر کے مر جاتا تھا. بہت دفعہ اس طرح ہوا. ان کو آوازیں آتی تھیں، ان کو کسی کے بولنے کی آواز آتی تھی مگر ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. لیکن یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جنات میں سے، ابلیس جو ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے وہ یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں. جس طرح جانور ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے یہ جنات بھی ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو دیکھ رہا تھا. تو جناب یہ جب بھاگنے لگا تو کیا ہوا کہ جو ہے ایک شخص ان میں سے تھا جس نے کہ کہا کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو بھائی، تم نے تو جو ہے وہ لڑنا تھا ہمارے ساتھ، لڑنا تھا. تو اس شخص کو جو ہے اس نے اتنی زور کا دھکا دیا، شیطان / سراقہ بن مالک اتنی زور کا دھکا دیا کہ وہ اڑ کر ہوا میں جا کے کئی فیٹ دور گرا. بالکل جس طرح آپ موویز میں دیکھیں نا، ایکزورسزم کی موویز میں، کہ بھائی کسی بندے میں اتنی طاقت آ گئی، اس پہ جن سوار تھا، اس نے اٹھا کے پٹک کے مارا. تو بالکل وہی حال ہوا اس کا. اور اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جو دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. اور یہ کہہ کے وہ بھاگ گیا. اور یہ چیز جو ہے وہ سورہ انفال میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے وہ نازل کی. سورہ انفال کی آیت نمبر 48، اس میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ زَيَّنَّهُمُ الشَّيْطَانُ، جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دیا. اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں آیت نمبر 48 کی. پہلے شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو کس طرح خوشنما کر دیا کہ جب وہ یہ فوج لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ان کی خوب تعریفیں کی. ان کو کہا کہ اتنی بڑی فوج تو کبھی لوگوں نے جو ہے وہ اکٹھی نہیں کی قریش میں، اور اتنی شان و شوکت والی، اتنی دبدبے والی فوج، اور آج تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی تم لوگوں کو پچھاڑ دے اور کسی بھی طرح سے تم لوگ جو ہے وہ ہار جاؤ. تو آج تو مسلمانوں کی خیر نہیں، وہ تو سب کے سب مارے جائیں گے. تو ان کو ان کے اعمال جو وہ کر رہے تھے ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھائے. اور ان کو کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں بھی تمہارا حمایتی ہوں. جسٹ لائک ابھی ہم نے بات کی کہ اس نے سراقہ بن مالک کی صورت میں آ کے کہا کہ تم لوگوں کو تو کوئی بھی نہیں پچھاڑ سکتا اس وقت، کیا بات کرتے ہو تم لوگ، اور میں خود تمہارا حمایتی ہوں، میں خود تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں خود تمہارا ہاسٹیج بن کے جا رہا ہوں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تم لوگوں کو پیچھے سے آ کے حملہ کر دے یا کوئی تم لوگوں کو پچھاڑ دے. اور پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرا اور کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے.
یہ شیطان خود کہہ رہا ہے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ اس وقت ایسے جو ہے وہ اپنی ایڑیوں پہ پلٹا اور پلٹ کے بھاگا، اور بھاگ کے اس نے جو ہے یہ الفاظ کہے کہ میں جو دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ایز از منعن اس کے الفاظ جو ہیں قرآن شریف میں ریکارڈ کر لیے، ورنہ ہمیں نہیں پتہ ہونا تھا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ سراقہ بن مالک اصل میں ابلیس ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس قدر اس جنگ میں جو ہے وہ شیطان ابلیس جو ہے وہ اس اتنی بری طرح سے ذلیل ہوا کہ کبھی بھی جو ہے وہ شیطان اتنی بری طرح ذلیل آن دی اسپاٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی آخری کہانی تھی. اس کے علاوہ جب ان لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، اپنا سارا سامان چھوڑ کے، اپنے ویپنز چھوڑ کے، اپنے جانور چھوڑ کے، اپنا جو انہوں نے ٹینٹس لگائے ہوئے تھے، کیمپ لگایا ہوا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ لوگ بھاگیں، اور اتنی بری طرح سے بھاگے ہیں کہ کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا، کوئی کسی ڈائریکشن میں، کوئی کسی ڈائریکشن میں. مسلمانوں میں سے ایک گروہ تھا جس نے ان کا پرسویٹ کیا، وہ ان کے پیچھے گیا، تاکہ کچھ دیر تک پیچھے گئے ظاہر ہے، اور کیونکہ یہ گروہ کی طرح نہیں بھاگ رہے تھے، بالکل ڈسپرس تھے، تو وہ ان سب کو نہیں پکڑا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال مسلمانوں نے بہت زیادہ ان کا نقصان کیا. 70 سے اوپر، 70 اور کچھ آڈ نمبرز میں جو ہے وہ تعداد تھی قریشیوں کی، جس کو کہ POWs بنایا گیا، قیدی بنایا گیا. اسی طرح 70-75 کے لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، اور اس میں قریش کے 24 بڑے سرداران موجود تھے. جتنے بڑے سرداران جو آئے ہوئے تھے قریش کے، وہ 24 کے 24 ان کا قتل ہوا. اور مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ صرف اور صرف 15 لوگ شہید ہوئے، اور ان 15 میں سے بھی جو ہیں وہ 6 مہاجرون میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے. تو مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. یہ تقریباً پوری مسلمانوں کی پوری فوج کا 4% سے بھی کم ہے، 4% یا 5 کے بیچ میں ہے. تو یہ بہت کم ہے، اور جتنی بڑی ان کی فوج تھی اس کے حساب سے تقریباً 200 کے قریب، 150 سے 200 کے بیچ میں جو ہے نمبر ان کا لوگوں کا وہ مسنگ تھا. ٹھیک ہے، جس میں مارے گئے لوگ اور جس میں قیدی بنائے گئے. تو یہ ایک بڑی تعداد تھی 900 سے اوپر لوگوں کی جو ہے وہ فوج کے لیے. تو جناب یہ سارا کچھ ہوا، اور اس طرح سے بیٹل آف بدر، غزوہ بدر جو ہے وہ انجام کو پہنچی. اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کے بعد کے کیا معاملات ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ری گروپ کیا، ان کو بلایا، ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اپنے کیمپ میں، اور ان کو ہدایات دیں کہ کیا کیا کرنا ہے. جس میں کہ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہم 3 دن تک یہاں پہ قیام کریں گے، بدر کے میدان میں ہم 3 دن تک قیام کریں گے یہاں پر. اور کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ظاہر وجہ یہ تھی کہ اس بات کو میک شور کرنا تھا پوری طرح سے کہ کہیں پر بھی ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی پلٹ کر آ جائے، ان میں سے کوئی پلٹ کر آئے، کوئی اور جنگی جو ہے وہ لے کر آ جائے، کوئی اور بٹالین لے کر آ جائے اور آ کے ہم پر حملہ کرے. اور پھر اس بات کو انشور کرنا تھا، یہ بات انہوں نے انشور کی. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ یہ لوگوں کو بتانا تھا اور دھاک بٹھانی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اب کسی سے نہیں ڈرتے، اب ان کا اپر ہینڈ ہے ایک طرح سے، اور کسی صورت میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا یہ میسج جو ہے وہ اب رکے گا نہیں، یہ میسج اب چلتا رہے گا. تو یہ بھی جو ہے، اور پھر یہ کہ جو شہداء تھے ان کی باڈیز کو جو ہے وہ کرنا تھا صحیح طور پہ، ان کو کس طرح سے. یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام لاز اتارے کہ میدان جنگ میں جب کوئی مسلمان شہید ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، تو اس کی باڈی کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ اس کو کس طرح سے، اس کو نہلایا نہیں جائے گا، اس کو دفنایا وہیں پر جائے گا جہاں پہ وہ مرا ہے. اس کا کفن، اس کو کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا. وہ جن کپڑوں میں ہوتے ہیں شہید، وہ انہی میں ان کو جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے. اور ان کے جو وونڈز ہیں، ان کے جو ان کو کٹس لگے ہوئے ہیں اور جو بروزز ہیں، وہ بھی صاف نہیں کیے جاتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے انہی رستے ہوئے خون والی باڈیز کے ساتھ نکلیں گے اپنی قبروں سے باہر. بس ڈفرینس یہ ہوگا، ان کا خون کے رنگ کا ہی ہوگا، اسی طرح سے بہرا ہوگا، لیکن اس میں خوشبو جو ہے وہ مشک کی ہوگی.
تو وہ انتہائی خوشبودار حالت میں، حالانکہ وہ ہوں گے اسی حالت میں جس میں ان کو دفن کیا گیا تھا یا وہ مرے تھے، لیکن جب وہ باہر نکلیں گے تو ان کے پاس سے انتہائی خوبصورت خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ ان کی حالت ان کے لیے ایز اے وٹنس کام کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم آپ کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس حالت کے اوپر بھی جو ہے وہ ریوارڈ دیں گے، اور ان کا حساب کتاب جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ سارے کے سارے جو جنگی معاملات کے متعلق جتنے احکام تھے نا، وہ اس جنگ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تمام شہداء کو جو ہے ان کی باڈیز کو دفنانا تھا۔ آج بھی اگر آپ جائیں بدر کے گراؤنڈز میں جائیں، اب تو وہاں پہ باقاعدہ شہر آباد ہے، لیکن اس گراؤنڈ کے اندر ابھی بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر شہداء بدر کی باڈیز ہیں، بلکہ ایک ایک کا نام تک وہاں پر پورا ایک بینر سا لگا ہوا ہے، ایک پورا جو ہے وہ نوٹس بورڈ سا لگا ہوا ہے جس میں ایک ایک شہداء بدر کے نام اور ان کی کنیت اور ان کا پورے فیملی کا جو ہے وہ سب موجود ہے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ جو شہداء ہیں ان کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں ہے، ان کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، تو جو مردہ ہی نہیں ہے اس کا نماز جنازہ کیسا؟ تو ان کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں ہے، ان کے لیے غسل بھی نہیں ہے، ان کے لیے کفن بھی نہیں ہے، ان کو دفنایا بھی وہیں جائے گا، کہیں ٹرانسپورٹ نہیں کی جائے گی ان کی باڈی جہاں وہ لڑ رہے تھے۔ اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ احکام اس وقت ہمیں اس جگہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور پھر دوسرا مسئلہ تھا کہ اب مسلمان تو چلیں صرف 15 تھے، ان کی تو انہوں نے خود باقی مسلمانوں نے قبریں کھودیں اور ان کو دفنا دیا، لیکن کفار تو بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور قریش تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ تو نہیں واپس آنے لگے ان کی جو ہے باڈیز اٹھانے کے لیے، ان کو لے کے ان کو پراپر بیریل اور پراپر غسل دینے کے لیے، وہ تو اپنا سامان لینے بھی نہیں آ رہے واپس، اتنا خوف زدہ ہو کر بھاگیں۔ تو یہ بھی صاف صفائی جو ہے وہ ان کی یہ بھی ساری مسلمانوں کو کرنی تھی، تو یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ 3 دن تک ہم یہاں پہ رکیں گے، کیمپ کریں گے، اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو ہے قریش مکہ کو، ان لوگوں کو کوئی غسل، کوئی بیریل یا کوئی اس طرح سے قبریں نہیں دیں جس طرح سے مسلمانوں کے شہداء کو دی گئیں، بلکہ ایک وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ کئی کنویں ہیں بدر کے میدان میں، کئی کنویں تھے، تو جو کنواں کوئی بڑا سائز کا تھا جو کہ خالی تھا اور سوکھ چکا تھا، اس کنویں کے اندر سب کی لاشیں ڈالی گئیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر سے مٹی ڈالی گئی، مٹی ڈال کے اور اس کو بھر دیا گیا، اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹی پیک کر دیا، سمجھیں۔ تو یہ اس طرح کا بریل جو ہے وہ ان کو دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے ہمیں کافی فقہی پوائنٹس نکلتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو الاؤڈ نہیں ہے کہ جب وہ ماریں یا اس طرح کسی جنگ میں لڑیں اور وہ جیت بھی جائیں اور ان کے ہاتھوں میں غیر مسلمانوں کی باڈیز بھی آ جائیں، تو کسی بھی طرح سے ان کو میوٹیلیٹ کریں، کسی بھی طرح سے ان کے جسم کے کوئی اعضاء کاٹیں یا ان باڈیز کی کسی بھی طرح سے بے حرمتی کی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال انسانیت کے ناطے کچھ نہ کچھ ڈگنیٹی موجود ہے، ان کو مسلمانوں کی طرح بریل نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے لیے اتنا کیا گیا کہ ان کو کنویں میں ڈال کے اور کنویں کو بند کر دیا گیا تاکہ ماحول آلودہ نہ ہو اس چیز سے، اور ان کو سم واٹ کوئی بریل کی جو ہے وہ چیز مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص تھا جس کو اس کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا، جس کی باڈی کو نہیں دفنایا جا سکا، اور وہ شخص ہے امیہ بن خلف۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کی باڈی کو اٹھا کے اس کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا جس میں کہ باقی 70 لوگوں کی باڈیز تھیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ کافی بڑا آدمی ہے، یہ بہت موٹا، بہت لہیم شہیم، بہت ہیوی قسم کا آدمی تھا، اور اس کو جب بھی اٹھانے کی کوشش کی جاتی، جب صحابہ کرام اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے تو اس کی باڈی لٹرلی ایسا لگتا ہے جیسے گوشت جو ہے نا اس کے جسم کا وہ میلٹ ہو کے گر رہا ہے،
بیسکلی آج ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈیکمپوزیشن اس کی جو باڈی کی ہے وہ شروع ہو گئی, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مرا ہے تو اس کی ڈیکمپوزیشن کوئی 2-3 دن تک نہیں ہوتی ہے, ڈپینڈنگ آن دا ٹیمپریچر کہ آپ کہاں پر ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیں کہ معجزہ دکھایا, یا جو ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ دکھائی مسلمانوں کے دل مطمئن کرنے کے لیے, جن کے اوپر اس نے شدید ظلم ڈھائے تھے ان کے دل مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ دکھایا کہ اس کی باڈی نے اسی وقت ڈیکمپوز ہونا شروع کر دیا. ادھر وہ مرا ہے اور کوئی اس کو اٹھا کے اس کی باڈی کو اٹھا نہیں سکا. وہ جب مرا تھا تو وہ کافی پتھروں کے اوپر, نوکیلے پتھروں کے اوپر گرا تھا مر کے, اور جو ہے اس کی باڈی وہیں پڑی تھی. اب یہ لوگ اٹھانے کی کوشش کرتے تو ایسا ہوتا کہ اس کے جسم سے گوشت جو ہے نا وہ نیچے لٹکنا شروع ہوتا, گرنا شروع ہو جاتا. اور اگر ہم یاد کریں تو امیہ بن خلف نے کیا تھا, اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے جب ان کو ٹارچر کرتا تھا تو ان کو بیچ انتہائی سخت گرم ریت کے اوپر لٹا کر اور پتھر گرم کروا کے وہ ان کے اوپر رکھتا تھا. تو اللہ نے ایسا اس کی موت لکھی کہ اس کی موت بھی سخت گرم ترین اور نوکیلے پتھروں کے اوپر ہوئی. یہ ان کے اوپر گر کے مرا, اس کو وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکا. اس کی ڈیکمپوزیشن فوری طور پہ شروع ہو گئی, یہاں تک کہ صحابہ کرام نے مناسب سمجھا کہ ارد گرد کے پتھر مزید جمع کر کے اس کے اوپر ڈالے. تو یہ جو سزا یہ دیتا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ اسی میں مرا اور قیامت تک یہ اسی کو بھگتتا رہے گا. اس کے اوپر وہ سارے کے سارے صحرا کے گرم پتھر ڈالے گئے, کیونکہ اس کو اٹھا کے نہیں ڈالا جا سکا, اس کو دفنایا نہیں جا سکا اس کنویں کے اندر. تو یہ وہیں پر اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کی باڈی کو جو ہے نا وہ پتھروں سے ڈھک دیا گیا پوری طرح. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو کرما ہے وہ ان کے سامنے اس دنیا میں ہی آ جاتا ہے. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا, ان کو تھوڑا سا اطمینان دینے کا کہ دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ میں نے کیا برا کیا. تو یہ والی چیز ہے. اچھا, اس کے علاوہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے ایشوز ہیں, اور کن کن ایشوز کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے. ایک تو سب سے بڑا یہ کہ اب یہ جو سارے کے سارے جنگی قیدی ہیں, اور یہ 70-75 کے قریب جنگی قیدی ہیں, کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. مسلمان خود 300 ہیں, تو ان کی فوج کا 1/3 جو ہے وہ ان کے پاس سب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں POWs ہیں, جنگی قیدی ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا جائے, کیا معاملہ کیا جائے. اور پھر جو اتنا سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا مسلمانوں کو, یہ لوگ سارا کا سارا قریش جو ہے چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے, اس مال غنیمت کے ساتھ کیا کیا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں بائبل سے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ سے جو ہے زبور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے دوروں میں, پہلے نبیوں کے جو دور تھے ان میں کیا ہوتا تھا کہ جس وقت کوئی نبی جو ہیں وہ کوئی رسول اس طرح سے جنگ جیتتے تھے اور مال غنیمت جمع ہوتا تھا تو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا تھا, کسی کے اوپر اس کا حق نہیں ہوتا تھا, بلکہ اس کو ایک بڑے سے پائل میں جمع کر کے رکھ کے ایک جگہ پر, اور پیچھے ہٹ جاتے تھے لوگ, اور آسمان سے بجلی گرتی تھی اس کے اوپر اور وہ پورا کا پورا جل کے راکھ ہو جاتا تھا. اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا, اس مال غنیمت کو ہم سے قبول فرما لیا ہے, یا اس جنگ میں ہماری فتح جو ہے اس کو قبول فرما لیا. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوتی تھی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو بڑی چینجز آئی نبوت میں اور رسالت میں, ان میں سے ایک چینج یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اس کے حاصل کرنے والوں پر جو ہے وہ حلال کیا, ان کے اوپر حلال کیا, بلکہ اس نبی اور رسول کے اوپر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس کا استعمال کرنا, اس کو اپنے پرسنل یوز میں لانا حلال کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتوں میں سے ہے. اچھا, اب یہ تھا کہ یہ لوگ انہوں نے سارا کچھ مطلب یہ کر لیا, ان کو دفنا دیا. اس ضمن میں کچھ روایات ہیں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دفنایا نا, تو ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اسپیچ سی کی, یا ان سے کچھ کویسچنز پوچھے کہ تم لوگ کیسے لوگ تھے کہ تم لوگوں نے اپنے پاس آئے ہوئے نبی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا. اگر تم لوگ صحیح رہتے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر کیا کیا
نعمتیں جو ہے وہ کھولتا، کیا کیا نعمتیں تمہیں دیتا، لیکن اب کیا تمہیں وہ وعدہ تمہارا پورا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تم سے پورا ہوا؟ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کویسچن کیے. اور یہ ایک نہیں 2 اسپیچز ہیں. ناؤ آئی ڈونٹ نو کہ دونوں ایک ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یا ایک پہلے کی ہے اور ایک اس وقت جس وقت روانگی کا وقت ہے، جب یہ لوگ میدان بدر سے نکل رہے ہیں اور واپس مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیچ کی ہے. اور اس میں یہی تھا کہ جب تیسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاروان کو روانگی کا حکم دیا تو اس کنویں کے پاس سے ہو کر گزرے جس میں کہ ان کی لاشیں ڈالی گئی تھیں، اور وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر قیام کیا، ایک ایک کو نام سے پکارا، او عتبہ بن ربیعہ، او ولید بن عتبہ، او ابا جہل، اور ایک ایک شخص کو جو ہے نا وہ نام سے پکارا، ایسے جیسے ان سے بات کر رہے ہیں، وہ ان کے سامنے موجود ہوں، اور ان سے کہا حل وجدتم ما ودع ربکم وحقا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ اور ہاں میں نے تو اپنے رب کا وعدہ بالکل سچا پایا. مطلب خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جواب بھی دے رہے ہیں. اور اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہمیشہ سے جسارت میں سب سے بڑھ کر ہوتے تھے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مردوں کو سنا رہے ہیں؟ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ اب یہ کیوں انہوں نے کہا کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، قرآن کی آلریڈی آیات موجود ہیں جس میں کہ یہ چیز ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور اس کے 2 میننگز ہیں. ایک تو اس کا لٹرل میننگ ہے، فزیکل میننگ ہے کہ لٹرلی ایک شخص جو مرا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ قوت سماعت نہیں رہی ہے، وہ نہیں سن سکتا. اور دوسری اس کی میننگ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے، ان کفار کے بارے میں ہے جو کہ سننا نہیں چاہتے، جو آپ کو ڈیف ایئر دیتے ہیں، اور جب اللہ کی کوئی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ اسی طرح سے بہرے بن جاتے ہیں اور وہ اس کو نہیں سنتے اور وہ نہیں سننا چاہتے. تو قرآن جو ہے وہ ان دونوں میننگز کو لے کے چلتا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس معنی میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تمہاری سماعت میں اور ان کی سماعت میں اس وقت کوئی فرق نہیں، یعنی کہ جتنا اچھی طرح تم اس وقت مجھے سن رہے اور سمجھ رہے ہو، یہ بھی مجھے اس وقت ایسے ہی سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ان لوگوں کو واپس جان دی، یا ان کی روحیں ان کی باڈی میں لوٹائیں تاکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن سکیں. اور جو ہے وہ بے شک وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، وہ اس کنویں کے اندر تھے، لیکن ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے مطلب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اسلام کے اندر کہ آیا مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. بہت سارے علماء ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہاں بالکل مردے سن سکتے ہیں. وہ بھی ان کو جو ہے وہ اس واقعے کو اپنی ایک ایگزامپل بناتے ہیں اور اس کے متعلق اور کہتے ہیں کہ ہاں جی مردے تو سن سکتے ہیں جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع الغرقد جایا کرتے تھے، جنت البقیع کی قبرستان، تو جا کے کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل المؤمنین، تو وہاں پہ جا کے سلام کرتے تھے. تو لوگوں کا یہ خیال تھا، بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ جب وہ سلام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بے شک ہمیں وہ جواب نہیں سنائی دیتا لیکن ان کو سنائی دیتا ہے، اس وجہ سے ان کو سلام کیا جاتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں جن کا اس سے مخالف اوپینین ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہیں مردے نہیں سن سکتے، سوائے اس کے کہ وہ تھوڑی سی جو قدموں کی چاپ ہے، جو کہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ جس وقت ہم مردہ دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جانے والے ان رشتہ داروں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. اس کے علاوہ کوئی وہ خاص نہیں سن سکتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سن سکتے ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ سوال نہ کرتے، کیونکہ آلریڈی ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ مردے نہیں سنتے، اس لیے انہوں نے سوال کیا. تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نہیں یہ ایک ون آن جو ہے وہ ایک اور معجزہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس وقت اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں لوٹائیں اور وہ سن سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سزاوار ہے، واللہ عالم. ہمیں مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ایک بیبی کو ماں کی گود کے اندر بلوا سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح،
تو مردے کو کیوں نہیں بلوا سکتے ہیں؟ بالکل بلوا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی سچ وہ بات نہیں ہے. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کمپلیٹلی اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ بات غلط ہے، مردے نہیں سن سکتے. اور لیکن ابن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل سن سکتے ہیں. تو ہم بہت جلیل القدر صحابہ کرام کی بالکل فرسٹ جنریشن جو اس میں ہی یہ اختلاف پاتے ہیں جو کہ آج تک چلتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے ان علماء کا اور جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مردے سن سکتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ آج تک ان کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے قبروں کو، مزاروں کو جو ہے وہ مطلب دعائیں مانگنے کی جگہ بنا لیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردے سن سکتے ہیں اور ان کی پہنچا سکتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تک پہنچا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ان اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے اس چیز کا. تو اس چیز کو سوچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں بہت لمبی بحث ہے، بہت سارے دلائل ہیں دونوں حالتوں میں، دونوں صورتوں میں، جس میں کہ ہم ابھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم نے آگے سیرہ کرنی ہے، اس میں ہم چلتے ہیں. تو جناب بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یہ کہا، اور انہوں نے جو 2-3 راتیں وہاں پہ گزاریں، ظاہر ہے اس میں وہ تمام جو پرزنرز تھے، جو قیدی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، اور ان تمام قیدیوں کو بہت جو ہے وہ جس طرح سے بھی وہ ان کو سیکیور کر سکتے تھے ان کو باندھ کے رکھا گیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جس نے جو قیدی پکڑا ہے وہ اس کا خود رسپانسبل ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے کہ وہ کہیں، ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ان کے پاس کیجز تو تھے نہیں، کوئی ان کے پاس ایسے خیمے بھی نہیں تھے کہ جس میں کہ یہ ان کو قید کر لیتے، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی اتنی زنجیریں نہیں تھیں کہ ان کو سیکیور کرتے. تو جس شخص نے جس کو پکڑا تھا، قابو کیا تھا، وہ اس کا رسپانسبل بنایا گیا. اور پھر یہ کہ ان سب کو کرنے کے بعد جو ہے وہ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو پکڑا تھا، اب ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ سب سارے کام جو ہے نا ایک ساتھ ہو رہے ہیں کہ یہ ان سارے پرزنرز آف وارز جو ہیں ان کا مسئلہ چل رہا ہے، ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی ہم اس مال غنیمت کا کیا کریں، کس طرح سے اس کو سنبھالیں، سمیٹیں. اور پھر ساتھ میں وہ صحابی جو کہ جن کے ہاتھوں کو قتل ہو گیا ہے، اپنا کوئی رشتہ دار جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے جذبات، اور ان کو بھی سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنسول کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اب ابو عبیدہ بن جراح کی بات کی کئی دفعہ، ان کے لیے جو ہے وہ ان کی برات میں باقاعدہ آیات نازل ہوئیں. اسی طرح ابو حذیفہ بن عتبہ جو عتبہ کے بیٹے تھے، دوسرے بیٹے تھے، یہ مسلمانوں کے رینکس میں سے تھے. ان کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ ان کے باپ، چچا اور بھائی تینوں جو ہیں وہ مبارزے میں سب سے پہلے مارے گئے تھے. اور ان کے بہت جذبات، ان کے جو ہے نا وہ جسے آپ کہہ لیں کہ بہت ہائی تھے اس مقام پہ، اور وہ بہت پریشانی میں تھے کہ کیا جو ہے وہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. ایک مقام پر انہوں نے یہ جو ہے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں العباس کو میں نہیں چھوڑوں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، ان کو میں ختم کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی فرمائی، انہوں نے بہت پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا اور معافی کی. اینی ویز لیکن ان کا جو ہے یہ جب ان کے والد کی لاش کو گھسیٹ کے ڈالا جا رہا تھا نا کنویں کے اندر، جب عتبہ بن ربیعہ کی لاش کو گھسیٹ کے کنویں کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو کہ واضح طور پر بہت افسردہ تھا، اور جیسے بہت آپ اپنا غم چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ابو حذیفہ کا وہ حال تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھے، ان کو کنسول کیا، ان سے پوچھا کہ مجھ سے بات کرو. تو ابو حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو اپنے باپ کا نا وہ شفیق چہرہ نظر آتا ہے جو وہ میرے لیے تھا، اور مجھے ان کی وہ وزڈم یاد آتی ہے کہ وہ جو اتنے عقل مند انسان تھے، وہ کس طرح سے فیصلے کیا کرتے تھے لوگوں کے. اور مجھے بہت یقین تھا، میں بہت چاہتا تھا کہ میرے والد جتنے وائز ہیں، جتنے وہ عقل مند انسان ہیں، کہ وہ اسلام قبول کر ہی لیں گے کسی نہ کسی موقع پر. لیکن بہرحال ان کی موت جو ہے وہ کفر پر ہوئی.
تو مجھے اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دکھ اپنی جگہ پر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں جو ہے نا بہت کچھ کمفرٹنگ ورڈز، یا ان کو کس طرح سے انہوں نے دلاسا دیا، ان کے کان میں وہ کہا، جس کے بعد ان کو تھوڑا سکون سا آ گیا، اور وہ اس غم سے نکلنے میں ان کو جو ہے وہ مدد ملی۔ تو یہ مطلب یہ چیزیں تھیں۔ اب ہم بالکل اینڈ کی طرف بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کے، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہاں پر ہو رہا ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا غزوہ بدر کی یا مسلمانوں کی کسی بھی غزوہ کی، تو ایک آپ سمجھیں ایک تصویر جو ابھر کے سامنے آتی ہے نا اکثر لوگوں کی نظر میں، اسپیشلی غیر مسلموں کی نظر میں، تو وہ مسلمانوں کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ بہت ہی خون کے پیاسے، بلڈ تھرسٹی، جانوروں والی اینیملسٹک بیہیویئر رکھنے والے، اور بس قصائیوں جیسے ہیں سارے کے سارے مسلمان، جن کو کوئی اور کام نہیں ہے، انہوں نے صرف مارنا ہے، اور اس طرح جس طرح یہ خون کے پیاسے ہیں بالکل۔ اور لیکن جب ہم اس پوائنٹ آف ویو سے، جس سے میں آپ کو سنا رہی ہوں، یا آپ خود سے پوری ہسٹری پڑھتے ہیں، تو آپ کو ایک ایک موقع کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ کرام کی ہیومینٹی نظر آتی ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنا ہیومنلی جو سب پاسبل تھا وہ ہو رہا تھا، اور مطلب اپنے آپ کو وہ میدان جنگ کے دوران بھی اس قدر بچا کے چل رہے ہیں کہ ان سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ ایک شخص ہے بڑا، میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ اس شخص کی ریورٹ سٹوری میں سن رہی تھی، اور کئی پلیٹ فارمز پہ، یوٹیوب پر بھی ان کی ریورٹ سٹوری موجود ہے۔ یہ ایکسپلین کرتے ہیں، مطلب اپنے بارے میں بتاتے ہیں میں کہ کس طرح سے یہ مسلمانوں کو بالکل اسی طرح ورلڈ لارڈ سمجھتا تھا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے نزدیک جو ہے نا وہ بالکل ایسی حیثیت تھی کہ ایک وار لارڈ ہے، ایک بلڈ تھرسٹی قسم کا، جس طرح ہم موویز میں دیکھتے ہیں نا، جو کہ وائکنگز والی، اور وہ تو اس آدمی کے نظر میں جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی پکچر تھی کہ بس وہ ایک بلڈ تھرسٹی قسم کے انسان ہے، جن کا کام ہے کہ بس مارے جانا ہے، جس طرح ہم منگولوں کو دیکھتے ہیں، یا اور اس طرح کے جو نائٹس اور کروسیڈرز ہیں، جن کا کام بس یہ تھا کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بس انہوں نے مارے جانا ہے، لوگوں کو مارے جانا ہے، اور قبضے کرتے جانے ہیں، اور اپنی سلطنت بڑھاتے جانا ہے۔ تو اس آدمی کا بھی یہی نظریہ تھا، یہاں تک کہ اس نے سوچا کہ یہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ کتاب لکھے گا۔ تو اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنی شروع کی، اور 2 سال کے عرصے میں وہ کتاب لکھتے لکھتے جب اس نے ریسرچ کی، تو اس کی ریسرچ اتنی بڑھی کہ اس نے فائنلی فیصلہ کر لیا کہ یہ خود مسلمان ہو جائے گا۔ اور وہ بہت انٹرسٹنگلی اپنی پوری سٹوری بتاتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے کیا پڑھا، کس بات نے میرے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ اثر کیا۔ اور اسی میں مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے تو مارٹن لنکس کی جو 100 موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ہسٹری جو کتاب ہے، جس میں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کے اوپر رکھا ہوا ہے، کہتے جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ ارے یہ تو انسان ہے، اس کی تو بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو مطلب ان کا وہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، وہ مجھے پہلی دفعہ وہ کتاب پڑھ کے نظر آیا۔ تو ضرور پڑھیں یہ کتابیں، یہ بایوگرافیز، اور ان ریورٹس کی باتیں ضرور سنیں، ان کے قصے ضرور سنیں، یہ ایمان کو بڑی تقویت دیتے ہیں۔ بڑا ان سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے شدید، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، اور ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے۔ جو بیچارے نہیں پیدا ہوئے مسلمان گھروں میں، انہوں نے کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں اسلام کو ڈھونڈنے کے لیے، انہوں نے بے انتہا مشکلیں اٹھائی ہیں صرف اور صرف حق اور سچائی جاننے کے لیے، اور وہ کس جو ہے وہ نشیب و فراز سے گزرے زندگی کے، انہوں نے کیا کیا کچھ دیکھا ہے، اور فائنلی انہوں نے اسلام کو جب قبول کیا تو ایسے قبول کیا ہے کہ یہ تو تپتی ریت میں جو ہے بالکل صحرا کے بیچ میں جیسے ایک نخلستان ہے۔ اسلام کی ایسی حیثیت ہے ان کی نظر میں جو ہمارے لیے بالکل ایسے ہے کہ ہم تو کوئی اہمیت ہی نہیں نہ دیتے، ہم تو پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھروں میں، تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں کچھ بھی کرنے کی۔ ہم نے تو اسلام کو اس طرح سے بالائے طاق رکھا ہوا ہے کہ ہمیں تو نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہے، نہ اپنے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، بس کافی ہے، پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھروں میں، نام کا ٹھپا لگا ہوا مسلمان ہونے کا، تو یہی کافی ہے بس ہمارے لیے۔
تو یہ چیزیں جو ہے نا جب ہم ان کو سنتے ہیں نا ان ریورڈس کو، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کرم کیا، اور واقعی ہم چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو مسلمان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور ہم پہ تف ہوگی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر اور ہمارا آخری گھر جو وہ جہنم بنے، کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے نا کہ حدیث قدسی ہے کہ انسان جو ہے، بنی آدم جو ہے، وہ ساری زندگی بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے، اتنے اچھے کام کرتا ہے کہ اس میں اور جنت میں بہت معمولی سا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نصیب کا لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آخر میں کوئی ایسے کام کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بجائے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو ساری زندگی انتہائی برے کام کرتا ہے، انتہائی برے کام کرتا ہے، ہرگز دین کے راستے پر نہیں ہوتا، لیکن آخر میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کے نصیب میں لکھ رکھا ہوتا ہے تو وہ جو ہے جنت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے، اور نصیب کو کیا چیز بدلتی ہے؟ صرف دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کی سپر پاور ہے۔ تو صرف اور صرف دعا ہے جو اس کو بدلتی ہے۔ اس وجہ سے اپنے لیے اپنے اچھے انجام کی دعا لازمی کریں کہ ہماری آج کی اگر اچھی زندگی بھی ہے نا، اگر ہم رائٹ ناؤ ہمارا ایمان کا لیول بڑا ہائی ہے، تو ایمان کا لیول ایک جیسا کسی کا بھی نہیں رہتا، کبھی بھی نہیں رہتا۔ وہ صرف نبی اور رسول ہی ہو سکتے ہیں جن کا ایمان کا لیول ہر وقت ہر موقع پر سوتے جاگتے ایک سا ہو شاید، لیکن ہم انسان ہیں، ہمارا تو، اور ہم اس دور میں ہیں جس میں یہ نہیں پتہ کہ انسان صبح سو کے اٹھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، رات کو بستر پہ جاتا ہے تو وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو ہمیں موت ایسے حالت میں آئے کہ ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہیں۔ یہ دعا بہت شدت سے اپنے لیے مانگا کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے ضرور مانگا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے آخرت میں۔ اچھا جی، واپسی آتے ہیں۔ تو اب یہ جو باندھے ہوئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پہلی رات آئی اب بدر کے بعد، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایجیٹیٹڈ تھے اور ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سو نہیں پا رہے، آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے، آپ آرام نہیں کر پا رہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے چچا العباس کی آہیں سنائی دے رہی ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگوں نے ان کو بہت بری طریقے سے باندھا ہے، وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہیں، اور العباس جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے یا تو برابر ہیں یا بڑے ہیں، اسٹل ہی از این ایلڈرلی پرسن یہاں اس وقت۔ تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سن کر جو ہے نا وہ بہت انکمفرٹیبل ہو رہے تھے، جو ان کی آہیں سن رہے تھے، یا شاید وہ رو رہے ہوں، یا بہرحال جو بھی وہ انکمفرٹیبل آوازیں نکال رہے تھے اس کو سن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت انکمفرٹیبل ہو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نیچرلی وہ جلدی سے گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپسیٹ دیکھ کر انہوں نے جلدی سے گئے اور ان کو کھول دیا۔ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی انہوں نے باندھا ہوا تھا، جو روپس وغیرہ باندھی ہوئی تھی، وہ سب کی سب کھول دیں۔ اب ظاہر وہ بھاگے تو نہیں، ہی واز ان ٹائڈ، ان کو ویسے ہی رکھا گیا، وہاں پر سارا پہرا چل رہا تھا اور وہ بھی کہیں نہیں بھاگے۔ اور کچھ نریشنز یہ کہتی ہیں کہ جناب ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے کے سارے پرزنرز ایک جگہ پر اکٹھے کیے ہوئے تھے نا، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو سب کو ان سب کے سامنے ان کو جب بٹھایا گیا میدان میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے اور آ کر جو ہے نا وہ کہا انہوں نے کہ ان کا جب دورہ کر رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت اگر مطعم بن عدی یہاں ہوتا نا اور وہ ایک بار مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے ان کو چھوڑنے کی، تو میں بغیر کوئی مال غنیمت لیے ان سب کے سب پرزنرز کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا فوراً۔ اب یہ مطعم بن عدی کون تھا؟ ان کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ بات کی، اسپیشلی مکن دور میں، کہ مطعم بن عدی وہ شخص تھا جنہوں نے بہت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بھیج دیا گیا تھا اور وہاں پر ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، وہ بائیکاٹ ختم کروانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن شاید جو سب سے بڑا کارنامہ تھا مطعم بن عدی کا، وہ یہ تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ان کے اپنے سگے چچاؤں نے ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد ہاتھ کھینچ لیا تھا اور ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں تھی مکہ میں، تو مطعم بن عدی وہ شخص تھا جو اپنے بیٹوں کو لے کر ہتھیاروں سے لیس ہو کر جو ہے وہاں پر گیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر مکہ کے اندر لے کر آیا تھا۔ یہ شاید سب سے بڑا کارنامہ تھا،
اور مطعم بن عدی کی ہے کچھ مہینے پہلے ہی بدر سے جو ہے وہ انتقال کر گیا تھا وہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، یا آپ اس کو آج کے دور میں اگر آپ کہیں تو جیسے توپوں کی سلامی آپ کسی کو دیتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں۔ یہ شخص کوئی مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہو کے نہیں مرا تھا، لیکن اس کے کام ایسے تھے، اس نے اتنی مدد کی تھی مسلمانوں کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تعریف کی۔ اس کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس کے لیے حدیث آئی ہے، اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں فرمانا، لیکن انسانوں کے اوپر کسی انسان کا شکر بجا لانا جو ہے وہ حق ہے، ایک دوسرے انسان کے اوپر حق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، جیو ہے، آپ کا نیبر یا کوئی بھی شخص جو آپ کی کسی بھی طرح سے مدد کرتا ہے، آپ کو اس کا شکر بجا لانا ہے۔ اور شکر بجا لانے کی ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے سامنے اس شخص کی اور اس کے کام کی تعریف کی جائے، جس کو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، جو اس نے کیا ہے اس کی تعریف دوسروں کے سامنے کی جائے اور اس کو ریفر کیا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے، اور یہی بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس موقع پر مطعم بن عدی کے لیے۔ اور یہ جو ایشو تھا نا یہ قیدیوں کا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ٹچی تھا، یہ بڑا سیریس مرحلہ تھا، اور ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کریں۔ اور جس طرح وہ ہمیشہ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی پوری شورا بلائی، سب کو بٹھایا اور سب سے مشورہ لیا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ اب ان قیدیوں کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے ان کے بارے میں جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے اپنے وزیرین جن کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی جو ہے وہ کہا کرتے تھے وزیرین رسول، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دو وزیر، یہ لوگ بھی موجود تھے اور انصار بھی موجود تھے، اور سب لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی پوچھا کہ بھائی مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ بڑا سیریس مرحلہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی، ہم لوگ 13 سال تک ان کے ہاتھوں بری طرح سے مسلمان جو ہے نا وہ پرسیکیوشن کا شکار رہے ہیں، انہوں نے ہر طرح کا ٹارچر دیا، انہوں نے ہر طرح کی ہماری زندگی میں مشکل ڈالنے کی کوشش کی، ہمیں ہمارے گھروں میں نہیں رہنے دیا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمیں انہوں نے عبادت نہیں کرنے دی حرم میں، انہوں نے ہمیں نہ صرف ہمارے بائیکاٹس کیے، کوئی ہمارے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرتا تھا، کوئی ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کرتا تھا، ہم نے ہر طرح کے مظالم سہے، یہاں تک کہ ہم میں سے کئی قتل بھی کر دیے گئے اور کئی کے اوپر قاتلانہ اٹیمپٹس بھی کیے گئے، یہاں تک کہ ہم نے ہجرتیں کی، 2 دفعہ ہجرتیں کی اور تیسری دفعہ ہجرت کی۔ تو اب یہ وقت ہے کہ جس وقت ہمیں اپر ہینڈ ملا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر فتح بخشی ہے، تو ہمیں ان کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم انہیں آج چھوڑ دیں گے تو کل یہ ری گروپ ہو کر دوبارہ آئیں گے اور ہم پر حملہ کریں گے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بالکل صحیح تھی، ایسا ہی ہوا۔ اور اس وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے کہ میرے خاندان کے جو لوگ ہیں ان قیدیوں میں وہ میرے حوالے کیجئے، میں خود ان کو قتل کروں گا۔ جو عقیل بن ابی طالب جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، یہ بھی آئے تھے وہاں قریش میں، اور انہوں نے کہا کہ عقیل کو علی کے حوالے کریں، عقیل کی گردن جو ہے وہ علی اتارے، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے حوالے ان کے رشتہ داروں کو کریں، اور یہ ہماری طرف سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کا ایک ذریعہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی خاطر ہمارے لیے یہ رشتے کوئی میٹر نہیں کرتے، دیکھیں ہم ان کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ سے، آپ کی محبت میں آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے نا وہ تھوڑے سے ایجیٹیٹڈ ہو گئے، ان کے چہرے کے اوپر نا ناگواری کے آثار آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اب وہ بولتے ہیں، اور اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا چہرہ مطلب دوسری طرف پھیر لیا، وہ اتنے ناگوار ہو گئے، اور جو جتنے صحابہ کرام تھے نا انہوں نے بھی سینس کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عمر کی پسند نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال اپنا دہرایا کہ جو ہے وہ ہمیں ان سے کیا کرنا چاہیے. تو دوبارہ جب انہوں نے سوال دہرایا تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے, کسی کو قیدی نہ رکھا جائے, کیونکہ یہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ چہرہ پلٹ لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا کوئی اور ایسا ہے جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی رائے ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو ہیں یہ سب کے سب ہمارے رشتہ دار ہیں, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کا کون سا فیملی ممبر ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سب کے بدلے میں فدیہ لینا چاہیے, ہمیں ان سب کا جو ہے نا وہ فدیہ وصول کرنا چاہیے قریش سے, اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ رقم ہوگی, اور مسلمان اس وقت اس رقم کے شدید ضرورت مند ہیں, ان کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی. ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. میں اپنے بھائی عمر کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں اور اس اپرچونٹی کو بھی سمجھ سکتا ہوں, لیکن یہ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس کی بدولت ہم اپنے آپ کو مالی طور پہ اور معاشرتی طور کے اوپر جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان سے جو ہے وہ فدیہ لینا چاہیے, اور جو ہمیں فدیہ نہ دے سکے فائنینشلی تو اس سے ہمیں کسی دوسرے طریقے سے کام لینا چاہیے. جو کچھ ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمیں ان سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اور پھر کیا معلوم ان میں سے آگے جو ہے وہ ہمارے سپورٹرز بھی کچھ نکل آئیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اور کوئی ہے جس کا کوئی مختلف اوپینین ہو اس سے. تو انصار جو ہے نا اس وقت ان میں سے صرف اور صرف ایک انصاری تھے, وہ بولے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا. اب اس بات کو یاد رکھیں کہ انصار وہ قوم ہے جو کہ حرب کی بڑی ماہر ہے, جو کہ لڑائی کی اور جنگ و جدل کی جو ہے نا وہ بڑی ماہر ہے. انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں اور بہت کامیاب جنگیں لڑی ہیں. یہ لوگ بچپن سے ہی جنگجو ہیں, تو ان کا بہت اس معاملے میں نا بہت ایکسپیرینس ہے. تو وہ آؤٹ آف ہز اون ایکسپیرینس, اور یہی بات وہ اپنے ایکسپیرینس کے بنا پر کرتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ یہ تھے, عبداللہ بن رواحہ تھے. انہوں نے کہا اپنی, اور انہوں نے یہ بات مینشن کی کہ میں اپنی وار ایکسپرٹیز کی بنا پر جو ہے نا اور تمام انٹینٹس اور پرپزز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ کہتا ہوں, کیونکہ میں جنرل رہ چکا ہوں بہت ساری جنگوں میں, کہ جو کچھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح, اس پر عمل ہونا چاہیے. تو یہ صرف ایک انصاری نے کہا, باقی بائی اینڈ لارج تمام انصار جو ہیں وہ خاموش بیٹھے رہے. اب وہ کیوں خاموش بیٹھے رہے, وہ نہیں اس معاملے میں بولے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. جتنے بھی قیدی ہیں وہ سارے کے سارے مہاجرون کے رشتہ دار ہیں, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ رشتہ دار ہیں. تو انصاریوں کی یہ ایک تربیت کی ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ایک اور ان کا پلس پوائنٹ آپ کہہ لیں کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو کون سی جگہ ہے جہاں پر ان کو بولنا ہے, جہاں پر ان کو مشورہ دینا ہے, اور کون سی جگہ ہے جہاں پر ان کا نہ بولنا مناسب ہے. اور یہ ان جگہوں میں سے ایسی جگہ تھی جس میں کہ نہ بولنا ان کا مناسب تھا, کیونکہ جو پکڑے جانے والے لوگ تھے ان میں سے ان کے ڈائریکٹ کوئی کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی, اور وہ ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں سارے مہاجرون کے. تو یہ سب نہیں بولے, صرف اور صرف عبداللہ بن رواحہ بولے, اور وہ بھی کمپلیٹلی اپنی ایکسپرٹیز اپنے جنرل ہونے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنا اوپینین دینا مناسب سمجھا. اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپینین قبول کیا, اور انہوں نے ان سب کو باندھے جانے کا حکم دیا, اور سب مسلمانوں کو ان سے بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو کیوں جانے دیں, یہ ہمیں مارنے آئے تھے تو ہم ان کو کیوں چھوڑیں, بلکہ آپ جو ہیں وہ مجھے میرے خاندان کے لوگ میرے حوالے کریں, میں ان کی گردنیں مارتا ہوں, آپ عقیل کو علی بن ابی طالب کے حوالے کریں, وہ اس کو مارے. تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ دل اتنے نرم بنائے ہیں دودھ کی مانند, اور کچھ اتنے سخت جیسے کہ پتھر,
اور ابو بکر تمہارا دل بالکل نرم ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. اور ہمیں ملتا ہے قرآن سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ جو کوئی بھی مجھے فالو کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو کوئی میری اطاعت نہ کرنا چاہے تو یا اللہ تعالیٰ آپ ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ مرسیفل ہیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ او اللہ اگر آپ ان کو سزا دینے کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں، اگر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ان کو سزا دینی ہے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں معاف کر دیں اور موسٹ ڈیفینیٹلی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو اللہ آپ سب سے بڑھ کر وائز ہیں، سب سے بڑھ کر حکیم ہیں اور سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے اور کہا کہ یا عمر تم مجھے یاد دلاتے ہو نوح علیہ السلام کی، اور یا عمر تم مجھے یاد دلاتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی. تو نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے قرآن میں کہ انہوں نے فرمایا او اللہ، او میرے ماسٹر، میرے پالنے والے، اس دنیا میں ایک بھی گھر ایسا نہ چھوڑیے گا جو کہ کفار کا ہو، جو کہ ڈس بلیورز کا ہو، پوری کی پوری دنیا میں ایسا ایک بھی گھر نہ چھوڑیے گا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے پالنے والے، آپ ان کی تمام تر ہیلتھ اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیں اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں، اور ان کے دلوں کے اوپر اس طرح سے مہر لگا دیں کہ یہ اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک کہ بے انتہا بری اور پینفل سزا نہ دیکھ لیں، پنشمنٹ نہ دیکھ لیں. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے اپنے دونوں وزیرین کے بارے. اب انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اچھا جی اب فدیہ کتنا لیا جائے ان سے. تو فدیہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی 400 درہم، دینار یا 4000، بہرحال یہ فگر تھی. وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اباؤٹ کہ کون سی کرنسی تھی. یہ ہوتا تھا ایک بندے کا فدیہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فدیہ پتہ کیا اور اس میں جو سب سے لوئسٹ اماؤنٹ تھی وہ فدیہ مقرر کیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ مقرر کیا بلکہ ایسا بھی ہوا کہ جنگ میں اس طرح بھی تھے نا کہ جس طرح باپ، بیٹا، چچا اور جو ہے وہ بھائی لڑ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ایک امیڈیٹ فیملی کے 2 ممبرز ہیں، کوئی 4 ممبرز ہیں، کوئی 3 ممبرز ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ایک فدیہ وصول کیا. ان سے کہا ٹھیک ہے تم لوگ آپس میں اس کو ڈیوائڈ کر لو. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تلاش کر رہے ہیں ہر وقت جو ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو آسانی دی جائے. ان کا دل نہیں کر رہا کہ ان کو کسی قسم کا مزید نقصان پہنچایا جائے، مزید تکلیف دی جائے. وہ اپنے طور سے ظاہر رحمت للعالمین ہے، ان کی رحمت ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے، ان کی انسانیت، ان کی رحمت ہر چیز میں نظر آتی ہے. اور یہاں پر بھی ہم وہی دیکھتے ہیں کہ وہ جب کہ ظاہر لوگوں کی آراء مختلف ہیں، لوگوں کی آراء مختلف ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت جتنے بھی جنگ میں موجود تھے کہ ہم اس وقت یہ گولڈن اپرچونٹی ہے اور قریش کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم اپنا پورا پیسہ نکلوا سکتے ہیں ان سے، اور زیادہ سے زیادہ ان کا فدیہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، رکھنا چاہیے، تاکہ قریش کی کمر ٹوٹ جائے، وہ دوبارہ یہ ہمت نہ کریں کہ وہ ہم پر حملہ کریں. مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برخلاف جا کر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب برخلاف جا کے فیصلہ تو کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے بات کی کہ کچھ لوگوں کا تو جو ہے وہ اس طرح سے فدیہ مقرر کیا گیا کہ پوری فیملی جتنے بھی لوگ لڑے آئے ہیں اور اگر وہ سب کے سب پکڑے گئے تو ایک فدیہ ان کا. اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل ہی اس قابل نہیں تھے، ظاہر جو غلام بھی جن کو لڑنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا ان میں سے بھی کچھ پکڑے گئے، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ 10 جو ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، ان کو آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے آپ وہ ان کو سکھائیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو وہ کرنا سکھائیں گے اور یہ آپ کی طرف سے فدیہ ہوگا اور آپ کو جانے دیا جائے گا. اس طرح بھی چھوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی ایسا تھا جس کے پاس نہ تعلیم تھی، نہ کوئی اسکل تھی، نہ کوئی ان کے پاس جو ہے وہ پیسہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، تو ان کو ایسے بھی چھوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اتنی زیادہ جو ہے وہ ہر طرح مطلب کمپرومائز کیے، بہت بڑے بڑے کمپرومائزز کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے دوران. تو اور جو اپنی فریڈم کو خرید سکا، جو اپنے لیے اس آسانی کو خرید سکا اور جو کہ خرید سکا اپنی آزادی، اس نے خریدی.
اور خرید کے فوراً وہ آزاد ہو گیا. بہرحال ان کے پاس پھر بھی کافی لوگ تھے اور اس طرح سے یہ قافلہ جو ہے وہ جانے کے لیے ریڈی ہوا. لیکن اگلی صبح کیا ہوتا ہے کہ یہ اگلی صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جب یہ لوگ سب سو کر اٹھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کی چھاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے رو رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو ہے وہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا, کس چیز نے اتنا پریشان کر دیا کہ آپ اس طرح سے رو رہے ہیں, اور مجھے بھی بتائیے, میں اب باخدا اگر مجھے رونا نہیں آیا تو میں شکل ہی بنا لوں گا رونے والی, لیکن میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ انفال کی وہ آیات سنائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے بہت سخت الفاظ یوز کیے ہیں اور کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک نبی کو ہرگز یہ بات شوبھا نہیں دیتی کہ وہ کسی قیدی کو غلام کرے مشرکوں میں سے جب تک کہ وہ پوری طرح اپنی حکومت اور اپنی طاقت کو اسٹیبلش نہ کر لیں. یہ آیت سورہ انفال کی جو ہے نا 67 68 69 67 سے 71 تک اس میں ہے کہ ما کان لنبی, یہ آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ پیغمبر کو یہ بات شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو فدیہ لینے کی بات کی کہ ہم ان سے مال لے کے ان کو چھوڑ دیتے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شدید ریپریمانڈ. اور آیت نمبر 68 ہے پھر, اگر خدا کا حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے نہ روتے, یہ بہت سخت آیات ہیں. جو مال غنیمت تمہیں ملا اسے کھاؤ, یہ حلال اور طیب ہے اور خدا سے ڈرتے رہو, بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ آگے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ چلیں اس کو مان لیا ان کے فدیہ لینے کو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی حلال کر دیا ان کے لیے کہ مال غنیمت جو ملا ہے وہ اسے کھاؤ. اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال و متاع تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. بڑی کلیئر کٹ آیت ہے. اور اس آیت کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب وہ بعد میں مسلمان ہوئے کہ واللہ میں نے اس دن جتنا فدیہ دیا تھا مجھے اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ نے بہتر حالت میں واپس کیا. اب میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس جتنا تھا مجھے سارا ہی دے دینا چاہیے تھا. تو یہ اس بات کے بارے میں حضرت عباس کی ہمیں جو ہے وہ نریشن ملتی ہے اس آیا کے بارے میں. اور پھر آیت نمبر 71 ہے, اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ اس سے پہلے خدا سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے اور خدا دانا اور حکمت والا ہے. انہوں نے خدا سے دغا کب کی, یہ بات جو ہے ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے, ڈسکس کر سکیں گے اگلی ویڈیو میں. اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے تو یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی اور ان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ ابھی مسلمانوں کی حالت کمزور ہے. ابھی مسلمان ایسی حالت میں نہیں آئے ہیں کہ جہاں پر وہ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہو, کہ جہاں پر ان کی اتھارٹی ہو اور ان کی میجورٹی ہو اور وہ سب کے اوپر, یا جسے کہتے ہیں نا ویٹو پاور کے حیثیت پر مسلمان نہیں آئے ہیں. تو ابھی ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ قیدی بنائیں. ابھی ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان سب کو قتل کر دیں, ان میں سے ان کے پاس بالکل نہیں رکھا جائے. تو اس وقت کی نرمی اور معافی کی جو ہے نا وہ کوئی حیثیت نہیں ہے. معافی کی حیثیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان پاورفل ہو, وہ سربراہ ہو کسی چیز کا, اور پھر اس کے ساتھ جو زیادتی ہو وہ اس کو معاف کیا جائے. اس شخص کی اس معافی کی جو ہے نا وہ اہمیت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص آلریڈی ایک غلام ہے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر آلریڈی ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس کو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں معاف کرنا ہے تو معاف کرو, اور وہ کہتا ہے ہاں میں نے کر دیا معاف, اس کی معافی کی کوئی حیثیت ہوگی؟ وہ تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی سے ہو.
تو وہ چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو کہ جب تک تمہاری یہ پوزیشن نہیں ہے، تم اتنے اتھارٹیٹیو نہیں ہو کہ جب تک کہ تمہاری بات چلنے والی ہے، اس وقت آ کے جب تم معاف کرو گے کسی کو، وہ معافی ہے اصل میں جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قدر ہے، بہت اونچا مقام ہے ایسے شخص کا، ایسی معافی کا بہت زیادہ مقام ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ مکمل اپر ہینڈ ہونے والے، ابھی مسلمانوں کا کوئی مکمل اپر ہینڈ نہیں ہے اس میں۔ اور ہمیں اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر دفعہ ایک تھپڑ کھا کر دوسرا گال آگے کر دینا، تو یہ ایک انتہائی ان ریئلسٹک اپروچ ہے، اور اس اپروچ کے ساتھ کوئی بھی نیشن جو ہے وہ چل نہیں سکی ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں عیسائی جو ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے یہ تو جیزس کرائسٹ کی ٹیچنگز ہیں کہ آپ ایک تھپڑ کھائیں دوسرا گال آگے کر دیں، مگر حقیقت میں اگر آپ ان کی کنٹریز میں دیکھیں جہاں پر ان کا فل رول ہے سارا کچھ، کیا یہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کو عمل میں لاتے ہیں؟ وہ اس کو انہوں نے ایز اے رول بنایا ہوا ہے وہاں پر؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ انتہائی ان ریئلسٹک اپروچ ہے، انتہا سے زیادہ کوئی مطلب اگر آپ ملزم کو آزادی دے رہے ہیں تو وہ دوبارہ وہی گناہ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہر حالت میں اس کے الزام کے اوپر، جب اس کا الزام اس کے اوپر واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر اس کو سزا لازمی ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا پارٹ 55۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آئیں گے، پھر بات کریں گے ہم مزید اس کے اوپر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی، آپ سب بھی اپنے، آج جمعے کا دن ہے، سورہ کہف ضرور پڑھیں اور بہت 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 دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔